فلسطین کے ایک اسکول میں استانی نے بچوں سے ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو انعام کا وعدہ کیا کہ جو بھی فرسٹ آیا اس کو نئے جوتے ملیں گے۔ ٹیسٹ ہوا، سب نے تقریباً ایک جیسے نمبرات حاصل کیے۔ اب ایک جوڑا سب کو دینا ناممکن تھا، اسی لیے استانی نے کہا کہ چلیں قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا بھی نام نکل آیا اس کو یہ نئے جوتے دیں گے۔ اور قرآن دازی کے لیے سب کو کاغذ پر اپنا نام لکھنا تھا اور ڈبے میں ڈالنے کا کہا گیا۔ استانی نے ڈبے میں موجود کاغذ کے ٹکڑوں کو مکس کیا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، اور پھر سب کے سامنے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ جوں ہی کھلا تو اس پر لکھا تھا وفا عبدالکریم۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ بچی اشکبار آنکھوں سے اٹھی اور اپنا انعام وصول کیا، کیونکہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں لاچار تھی، اسی لیے جوتوں کا یہ انعام اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ جب استانی اپنے گھر گئی تو روتی ہوئی یہ کہانی اپنے شوہر کو سنائی، جس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ رونے کی وجہ دریافت کی، تو استانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ مجھے رونا وفا عبدالکریم کے جوتوں سے زیادہ دیگر بچوں کی احساس اور اپنی بے حسی پر آتا ہے، کیونکہ جب میں نے ڈبے میں موجود دیگر کاغذ کے ٹکڑوں کو چیک کیا تو سب نے ایک ہی نام لکھ دیا تھا، وفا عبدالکریم۔ ان معصوم بچوں کو وفا عبدالکریم کے چہرے پر موجود لاچاری کا درد اور کرب محسوس ہوتا تھا، لیکن ہمیں نہیں ہوا، جس کا مجھے افسوس ہے۔ میرے ایک استاد بتایا کرتے تھے کہ بچوں کے اندر احساس پیدا کرنا اور عملاً سخاوت کا درس دینا سب سے بہترین تربیت ہے۔ ہمارے کئی اسلاف کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ خیرات، صدقات اور زکوٰۃ اپنے ہاتھوں سے نہیں دیتے بلکہ بچوں کو دے کر ان سے تقسیم کرواتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو یہی وجہ بتائی گئی کہ اس سے بچوں کے اندر بچپن سے اتفاق کی صفت اور غریبوں اور لاچاروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔